السلام علیکم جی۔ ملیشیا کے جو حالات ہیں کام کے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اگر آپ نے ملیشیا کا وزٹ ویزا لیا ہوا ہے اور آپ ملیشیا پہنچ چکے ہیں یا آپ ملیشیا میں آنے کا پلان بنا رہے ہیں، تو آپ کو ایک بری خبر بتا دیں کہ اس ٹائم کے اوپر ملیشین امیگریشن جو ہے وہ پترا جایا، جوہر بارو، پینانگ اور اس کی جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں یہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر ڈیلی بیسس پہ چھاپے مار رہی ہے، اور ان کے پاس انٹیل رپورٹ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے انلیگل امیگرینٹس ہیں۔ اس ٹائم کے اوپر جو ملیشیا کے کام کے حالات ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ شاید اگر آپ ملیشیا میں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور 2-3 سال پہلے دیکھ لیں تو ملیشیا میں جو کام کے حالات ہیں وہ بہت بہتر تھے، لیکن اس ٹائم کے اوپر جو ملیشیا کے کام کے حالات ہیں وہ اتنے زیادہ خراب ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ ملیشیا میں آلریڈی پہنچ چکے ہیں۔ ایک تو وہ اپنی غلطی سے پہنچے ہیں، اگر آپ یہ کہیں کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یار جو ہے وہ وزٹ ویزا کے اوپر نہیں آنا، ان کو پتہ نہیں کس ایجنٹ نے غلط گائیڈ کیا ہے، ایک ایجنٹ نے دوسرے ایجنٹ کی سنی، دوسرے نے تیسری کی سنی، چوتھے کی سنی، تو بھائی اس ٹائم کے اوپر ملیشیا کے جو کام کے حالات ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اگر آپ ملیشیا آنا چاہ بھی رہے ہیں تو آپ ملیشیا مت آئیں۔ اب اس ٹائم کے اوپر جو سب سے زیادہ مسئلہ ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو وزٹ ویزا کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ جو کالنگ ویزا کے اوپر آ رہے ہیں، آپ کو باقاعدہ طور کے اوپر کالنگ ویزا مل رہا ہے، پھر تو آپ آ رہے ہیں تو پھر تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کچھ اسٹیٹس میں ملیشین امیگریشن شدید چھاپے مار رہی ہے، اور آپ کو آنے والے دنوں میں یہ پتہ بھی چلے گا بہت سارے لوگوں کو ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے۔ اب اس ٹائم کے اوپر ملیشین امیگریشن نے جو موقع دینا تھا وہ دے چکی ہے۔ ملیشین امیگریشن آپ کو روز یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اسپیشل پاس اپلائی کر لیں، آپ اگر 3 مہینے سے کم آپ کا اسٹے ہے تو آپ کو کسی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چپ کر کے اسپیشل پاس لیں، اسپیشل پاس کی فیسلٹی دی ہوئی ہے آپ کو۔ لیکن پھر بھی لوگ آئی ڈونٹ نو کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ یار وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ابھی جو ہے وہ زیادہ اسٹے کرنا ہے، کس کی باتوں میں آ رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے جو پیسے لگانے تھے آپ نے وہ پیسے لگا لیے، آپ نے ٹکٹ لیا، ویزا لیا، ایجنٹ کو پیسے دیے، 3 لاکھ دیے، 3.5 لاکھ دیے، 4 لاکھ روپے دیے، جتنے بھی دیے، آپ پہنچ تو چکے ہیں ملیشیا میں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کے ملیشیا میں ابھی تک رکے ہوئے ہیں کہ یار ہمارا کچھ بن جائے گا اور ہم جو ہیں وہ ملیشیا میں فنگر پرنٹ کر کے ہمیں کام دھندا مل جائے گا، تو یہ چیز ابھی ناممکن ہے۔ 2023 میں تقریباً 7 لاکھ لوگوں کا کوٹا نکالا تھا ملیشین گورنمنٹ نے، جس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی بھی شامل تھے اور ملیشینز بھی پاکستان کے علاوہ اور بہت سارے ممالک بھی شامل تھے۔ اس ٹائم کے اوپر جو کام کے حالات ہیں وہ اتنے خراب ہیں کہ اگر آپ جو ہیں وہ اسٹل ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا کالنگ ویزا ہو جائے گا یا ہمارا ورک ویزا کنورٹ ہو جائے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ملیشین امیگریشن ان چند اسٹیٹس میں ڈیلی بیسس کے اوپر چھاپے مار رہی ہے، اور ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ کر رہی ہے، اور ڈیلی بیسس کے اوپر جو ملیشین امیگریشن ہے وہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ میں لگی ہوئی ہے۔ آپ اب سکون سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ انڈیپینڈنٹ نہیں گھوم سکتے ہیں، آپ کو یہی ڈر رہے گا کہ یار ہم مال میں جائیں گے، اگر پولیس نے ہم سے پاسپورٹ مانگ لیا اور پولیس نے ہم سے کوئی انویسٹیگیشن کر لی، یا پولیس نے ہم سے کوئی پروف مانگ لیا کہ آپ کے پاس کوئی پروف ہے، تو ہمارے پاس کوئی پروف نہ ہوا تو ہمیں تو سیدھا سیدھا جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ بھیجیں گے اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کریں گے، امیگریشن ڈپارٹمنٹ ہمیں ڈپورٹ کر دے گا۔ اب اگر آپ پکڑے جاتے ہیں ملیشیا میں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار اگر ہم ابھی پکڑے گئے ملیشیا میں تو پھر آپ کے جو بچنے کے چانسز ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے ملیشین امیگریشن اس ٹائم کے اوپر پکڑ رہی ہے، اور ان کے پاس جو انٹیل انفارمیشنز ہیں اس کے مطابق وہ ڈیلی بیسس کے اوپر کچھ اسٹیٹس کے اوپر چھاپے بھی مار رہی ہے، اور کچھ اسٹیٹس کو انہوں نے، جو میں نے اسٹیٹس کا نام لیا، ان اسٹیٹس میں اگر آپ رہ رہے ہیں اور آپ کے پاس یہ اسٹیٹس اگر اب ان اسٹیٹ میں آپ کو کوئی جان بچانے والا آدمی رہ رہا ہے، یا آپ کو کوئی دوست وغیرہ، کوئی بھائی وغیرہ رہ رہا ہے اس اسٹیٹ میں اور وہ انلیگل ہے، تو اس کو یہ بتا دیں تھوڑا سا سائٹ ہو جائے، موومنٹ میں آپ احتیاط کریں۔ لیکن اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ چھپنے سے بہتر ہے آپ کسی نہ کسی ٹائم پہ پکڑے جائیں گے، آپ چپ کر کے اسپیشل پاس کے لیے اپلائی کریں اور پاکستان واپس چلے جائیں، اس سے پہلے کہ آپ کا 10 سال کا آپ کو بین لگے یا لائف ٹائم کے لیے بین لگے۔ اب جو امیگریشن یہ کرے گی، جن جن لوگوں کو پکڑے گی، مجھے جو لگتا ہے ان کے اوپر لائف ٹائم بین ہوگا، تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا ان لوگوں کو آپ کنوے کر دیں، یہ والی ویڈیو ان لوگوں سے شیئر کر دیں جن جن لوگوں نے ابھی تک وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے فنگر پرنٹس ہو جائیں گے اور ہم ملیشیا میں رہ لیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔